منا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. یہ خلوت پیدا کرنی پڑے گی تاکہ اللہ تعالیٰ کی جلوت ہمیں نصیب ہو جائے، ان کا وصل ہمیں نصیب ہو جائے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی محبت مانگنے والے ہوتے ہیں اور اس کے لیے مجاہدے کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیتے ہیں. صحابہ رضوان میں سے ایک صحابی تھے، سالم مولا ابی حذیفہ تھے. چنانچہ ان کو ابو حذیفہ نے آزاد کر دیا اور ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. اس پر قریش کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے احتجاج کیا کہ آپ نے عرب کی ایک آزاد عورت باعزت کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ کر دیا. اس پر ابو حذیفہ نے جواب دیا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے بندے سے کیا جو اس سے زیادہ بہتر ہے. عربوں کو اور غصہ آیا، آزاد کرنے والے بندے کو تم کہتے ہو کہ یہ آزاد عرب عورت سے زیادہ بہتر ہے. انہوں نے فرمایا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان فیض ترجمان سے یہ سنا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو کامل دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ سالم کو دیکھ لے. سالم کا پورا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے. تو صحابہ رضوان پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے تھے، اس دل میں کسی غیر کے لیے جگہ نہیں تھی. ہم بھی اپنے اللہ کے ساتھ پورے دل کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں. ہمارے اکابر بھی اللہ کے ساتھ ایسی محبت کرتے تھے. چنانچہ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے ایک بات کہی اور وہ بات قسم اٹھا کر کہی. اب کسی بزرگ کا کوئی بات کہہ دینا یہی کافی ہوتا ہے، لیکن قسم اٹھا کر کہنا اس سے بات اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے، مضبوط سے عظمت بن جاتی ہے. تو ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ نے قسم اٹھا کر کہا اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ میرے دل میں تیرے سوا کوئی اور نہیں تھا. اللہ کو گواہ بنا کر بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کتنے پاکیزہ لوگ تھے یہ ہمارے اکابر، اور کس قدر اللہ کی محبت میں ڈوب کے زندگی گزارنے والے تھے. اللہ کو گواہ بنا کے بات کرتے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے میں نے زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ میرے دل میں تیرے سوا کوئی اور نہیں تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی زندگی کے کچھ ایام ایسے عطا فرمائے. ایک مرتبہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت خواجہ امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے. چونکہ اس علاقے میں سردی بہت تھی تو رات کو آگ جل رہی تھی اور امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ وہ آگ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے گرمی لینے کے لیے. تو جب نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے وہاں گئے تو انہوں نے ایک یعنی صدری پہنی ہوئی تھی، جیسے چمڑے کی بنی ہوئی ایک صدری ہوتی ہے، جیکٹ ہوتی ہے، انہوں نے پہنی ہوئی تھی. یہ گئے تو شیخ نے فرمایا کہ نقشبند بہاؤالدین تم اس آگ کو بجھنے نہ دینا، اس کے اندر لکڑی ڈالتے رہنا. یہ لکڑی ڈالتے رہے. جب بندہ سردی کے موسم میں بھی آگ کے قریب رہے نا تو گرمی لگتی ہے، پسینہ آتا ہے. ان کو جب پسینہ آیا تو انہوں نے اپنی آستین اتاری. اب اتارتے ہوئے ہاتھ سے چھٹی تو آگ کے اندر گر گئی. اب یہ حیران کھڑے ہیں کہ میری جیکٹ اتر کے آگ کے اندر گر گئی. امیر کلال رحمت اللہ نے فرمایا بہاؤالدین جاؤ اور اپنی جیکٹ کو آگ میں سے نکال کے لاؤ. تو بہاؤالدین رحمت اللہ نے فرمایا حضرت اگر وہ لوہے کی بھی بنی ہوئی ہوتی تو اب تک وہ جل چکی ہوتی، اتنی زیادہ آگ ہے. امیر کلال رحمت اللہ نے فرمایا نہیں جاؤ تم اس کو نکال کے لاؤ. جب شیخ کا حکم ہوا تو حضرت نقشبند رحمت اللہ علیہ آگ کے اندر قدم رکھا، اندر گئے اور اپنی جیکٹ صحیح سلامت نکال کر لائے. اور خود بڑے حیران تھے کہ یہ کیا ہوا، میری جیکٹ کو آگ نے نہیں جلایا. تو امیر کلال رحمت اللہ نے فرمایا کہ بہاؤالدین اس بات کو یاد رکھنا کہ جن لوگوں کے دل اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں ان کے جسم سے جو کپڑے لگتے ہیں دنیا کی آگ ان کپڑوں کو نہیں جلاتی. تو جو لوگ اللہ والوں کے دلوں میں بستے ہیں
اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جہنم کی آگ سے بری فرما دے تو کیا بعید ہے۔ تو جن کے دل اللہ کی محبت میں بھرے ہوتے ہیں ان کے دل میں جگہ پا لینا یہ بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہم اپنے اکابرین کے دلوں میں جگہ پا لیں، ان کے محبوب نظر بن جائیں، اللہ تعالی ہمیں ان کے دلوں میں جگہ عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت خواجہ عبد الخالق غیدوانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک ملفوظ پڑھا، اور اس ملفوظ کو پڑھ کے تقریباً پورا دن ہی یہ عاجز روتا رہا کہ ان بزرگوں کے دل کتنے بڑے ہیں اور یہ اپنی محبتوں میں کتنے مخلص ہیں۔ وہ ملفوظ آپ بھی سن لیجئے۔ حضرت خواجہ عبد الخالق غیدوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی مکھی ہم سے یا ہمارے احباب میں سے کسی کے جسم سے اڑ کر گئی اور کسی دوسرے بندے کے جسم پر بیٹھی تو جب تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے بری نہیں فرما دیں گے ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اگر کوئی مکھی ہم سے یا ہمارے احباب سے مراد خلفائے سلسلہ جو بھی آنے والے ہیں قیامت تک، اگر کوئی مکھی ہم سے یا ہمارے احباب کے جسم سے اڑ کر گئی اور کسی دوسرے بندے کے جسم پر جا کر بیٹھی، اتنا کمزور سا تعلق ہے، فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بری نہیں فرما دیں گے ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اگر اتنے کمزور تعلق کا وہ اتنا لحاظ کر رہے ہیں تو جو بندہ سلسلے میں بیعت ہوگا، مراقبے کرے گا اور مجاہدے کرے گا اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے زندگی لگائے گا، پھر اس کی محنتوں کا کتنا لحاظ کریں گے۔ یہ سچے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سچوں کے ساتھ محبت میں نتھی فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی سچی محبت عطا فرما دے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ عجیب اشعار فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے۔ کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو، بس نام کا وہ گل ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، خلوت میں لاکھ بیٹھیے خلوت مگر کہاں، جب تک کہ جان و دل میں بسا تو ہی تو نہ ہو۔ انسان اگر خلوت میں بیٹھے تو دل میں تو ہی تو بسا ہوا ہو، پھر انسان کو خلوت کے مزے آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار عجیب ہیں، فرماتے ہیں، سنما رہے کلندر سزے در میں من نمائی، کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی، اے میرے رہبر، اے میرے رہنما، اے میرے شیخ، میرے لیے تقوی اور پارسائی کے راستے سے اللہ تک پہنچنا یہ بہت مشکل اور دور کام نظر آتا ہے، لہذا تو کوئی ایسا قریب کا راستہ مجھے بتا دے کہ جس سے میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں، یعنی توجہات کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیجئے، جذب کے راستے سے مجھے اللہ سے ملا دیجئے، سلوک کے راستے سے ملنا تو بڑا لمبا راستہ ہے۔ سنما رہے کلندر سز درب من نمائی، کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندالن، میں جب طواف کعبہ کے لیے گیا تو مجھے انہوں نے حرم میں داخل نہ ہونے دیا، کہ برونچ کار کر دی کہ درون خانہ آئی، کہ اے بندے تو گھر سے باہر کیا کرتا رہا ہے، اب تو میرے گھر میں داخل ہونے کے لیے آ گیا ہے، باہر تو کیا کرتوت کرتا پھرا ہے، اے میرے چاہنے والے باہر تو نے کیا حرکتیں کی ہیں، اب تو میرے گھر میں میرے پاس داخل ہونا چاہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، بزمین چو سجدہ کردم لے زمین دا برآمد، کہ جب میں نے زمین پہ سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی، اور ریا کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا۔ زمین سے آواز آئی اور ریا کے سجدے کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا۔ تو اگر ہم زبان سے اللہ کی محبت کے نعرے لگائیں اور ہمارے عمل اس کے خلاف ہوں
تو پھر اللہ کی محبت میں ہم جھوٹے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت میں سچا فرما دے اور ہمیں اپنا وصل عطا فرما دے. چنانچہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مجنو کے بارے میں چند اشعار لکھے ہیں، بڑے عجیب ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا. فرماتے ہیں دید مجنو رای کے صحرا نورد، در بیابان غمش بنشست فرد. مجنو کو کسی نے دیکھا صحرا کے اندر، ایک بندے نے، کہ وہ بیابان غمش کے اندر اکیلا بیٹھا ہوا تھا. ریگ کاغذ بود انگشتہ قلم، کاغذ کو اس نے اپنے لیے، ریت کو اس نے اپنے لیے کاغذ بنا لیا تھا اور اپنی انگلی کو اس نے قلم بنا لیا تھا. می نمود اے بہر کس نامہ رقم، ایسے لگتا تھا دیکھنے سے کہ جیسے کسی کو بیٹھا ہوا وہ خط لکھ رہا ہے. گفت اے مجنون شیدا چیز تو اس بندے نے پوچھا اے عاشق مجنون تو کس کو جو ہے یہ کیا بیٹھا لکھ رہا ہے؟ می نویسی بیر نامہ کیست تو کس کو یہ بیٹھا ہوا خط لکھ رہا ہے؟ گفت اے مجنون شیدا چیز تو می نویسی بہر نامہ کیست گفت مشق نام لیلی می کنم. مجنو نے جواب دیا میں تو لیلا کا نام لکھنے کی مشق کر رہا ہوں. خاطر خود لا تسلی میدہم، میں لیلا کا نام لکھ لکھ کے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں. میرے پاس کہاں فرصت ہے میں کسی کو خط لکھوں، بس لیلا کا نام لکھ رہا ہوں. نام لکھنے سے میرے دل کو تسلی ہو رہی ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق لال لیلا عشق مولا کہ کمد لیلا بود. اے اللہ کے چاہنے والے، کیا اللہ کا عشق لیلا کے عشق سے بھی گیا گزرا ہے کہ مجنو تو اپنی انگلی سے لیلا کا نام لکھ کے تسلی دیتا ہے اور تو مراقبے میں بیٹھ کے اللہ کی یاد سے اپنے دل کو تسلی نہیں دیتا. کاش ہمارے دل میں بھی محبت ہوتی اور ہمیں بھی مراقبے میں بیٹھنے سے دل کو تسلی مل جاتی، دل کو سکون مل جاتا. عشق مولا کہ کمد لیلا بود گوئی گشتن بیر او اولا بود. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے اعمال میں لگے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہمارا دل پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جائے. حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کیا عجیب بات کہی ہے. فرماتے ہیں تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا، قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا، قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. بیٹھا رہے گا یوں اگر کام کے کیا رہیں گے پر، بیٹھا رہے گا یوں اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر پنجڑے میں پھڑ پھڑائے جا. اگر تیرے لیے نکلنے کا راستہ نہیں ہے اے پرندے پنجرے کے اندر رہتے ہوئے پھڑ پھڑاتا جا، تیرے مالک کو پتہ چل جائے گا تو آزادی چاہتا ہے. اگر تو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہے نہیں نکل سکتا، پھڑ پھڑاتا جا. تو رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رو، اللہ کی عبادت کر، اللہ سے التجا کر، اللہ کے سامنے آنسو بہا، پھڑ پھڑاتا جا اللہ میں بھی گرفتار ہوں، مجھے نجات دے دیجئے، آزاد فرما دیجئے. فرماتے ہیں گو نہ نکل سکے مگر پنجڑے میں پھڑ پھڑائے جا، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر. وہ دروازہ کھولیں یا نہ کھولیں تیری نظر اس پہ کیوں نہ ہو، کیوں ہو اس چیز کو مت دیکھ. کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر. تو بس اپنا کام کر، اپنی صدا لگائے جا. تو اپنا کام کر، اللہ کو یاد کیے جا، اللہ کے نام کو رٹے جا، اللہ کو جو ہے ترس آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے بھی اغیار کی گرفتاری سے نجات عطا فرمائیں گے اور اپنی محبت میں اللہ تعالیٰ اپنا وصل عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.